حضرت فرقد ایک صحابی تھے، اور یہ وہ صحابیاں جنہوں نے حضرت عمر کے زمانے میں موصل کا علاقہ فتح کیا تھا، بڑے دلیر تھے، ان کی 4 بیویاں تھیں۔ وہ کہتے ہیں جب بھی یہ گھر میں آتے تو خوشبو اتنی اعلیٰ لگا کے آتے کہ ہم حیران ہو جاتی۔ عورتیں زیادہ تیاری کرتی ہیں نا مردوں سے کہ نہیں، کہ آج کل مرد زیادہ کرتے ہیں۔ چلو میں دس چھوڑو، میں اپنی اصلاح کر لوں، تسی دوواں گلاں تے انجن کیتا ہے، اب پتہ نہیں سچ کیا ہے، کون زیادہ تیاری کرتا ہے؟ چلو بیٹھے جو مرد نے، ویسے میرے پاس جو اخباری تراشے ہیں ان میں یہ لکھا ہے کہ آج کل مردوں کے میک اپ پہ زیادہ خرچ آنے لگا، یہ تحقیقی رپورٹ ہے، اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو اخراجات ہیں وہ میک اپ کے سامان کے ہیں۔ پہلے لڑکیاں بیوٹی پارلر جاتی تھی، اب لڑکے بھی جاتے ہیں، پہلے صرف دلہن جاتی تھی، اب سارا خاندان جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اس کے باوجود بڑی غربت ہے ملک میں، پریشانی بھی بڑی ہے، اس کے علاوہ ہمیں غریبوں کا درد ہے، اس کے باوجود ہم لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ترجمہ کیا ہم نے غریب پروری کا، کیا معنی بنایا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ وہ چیزیں جن کی بالکل حاجت نہیں، بالکل ضرورت نہیں، ان پر لاکھوں لٹا کے کہتے ہیں وہ دیکھو بیچارے کو روٹی نہیں مل رہی۔ تو بھائی آپ مہربانی کرتے خالی کنگھی کر لیتے، باقی پیسے غریب کو دے دیتے۔ لیکن چلے معیار ہے نا ہمارا اپنا معیار ہے، اس پر میں جاتا نہیں، بات نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابی ان کی ازواج کہتی ہیں کہ اب عورتیں زیادہ تیاری کیا کرتی تھی، لیکن وہ جب گھر آتے نا تو اتنی خوشبو لگاتے، کہتی ہم چاروں مل کے کوشش کرنے لگی، ڈھونڈنے لگی کہ وہ خوشبو کا پتہ کریں جو یہ لگاتا ہے۔ ہم نے بازار سارے تلاش کر لیے، عرب کے اندر آج بھی خوشبو کا بڑا شوق ہے، اور بڑی مہنگی خوشبو ملتی ہے، کبھی آپ بازار جائیں، کہتی ساری خوشبوئیں لگا لی، تھک گئیں۔ ایک دن چاروں سوتنے مل کے بیٹھی، کہنے لگی ہم نہیں اس کا مقابلہ کر سکتے، آج پوچھ ہی لے کہاں سے خوشبو لگاتا ہے، پوچھ ہی لیتے ہیں، چلو بات ہی ختم ہو جائے، پوچھ لیں۔ یہ ہم جتنی مرضی اعلیٰ لگائیں، جب یہ آ جاتا ہے نا، کچھ لوگ میرے محفل ہوتے ہیں، جہاں آ جاتے ہیں وہاں چھا جاتے ہیں، تو یہ جب آتے ہیں تو چھا ہی جاتے ہیں۔ کیا کریں، اس طرح کا میرے محفل ہے، کیا کریں اس کا؟ فرمانے لگی ایک دن چاروں سوتنوں نے مل کے ان کو بٹھا لیا، کہنے لگی بتاؤ تو صحیح خوشبو کون سی لگاتے ہو؟ کہنے لگے کوئی بھی نہیں، کبھی لگائی نہیں، آج تک نہیں لگائی۔ تو کہتی ہے بیویاں کہنے لگی صحابہ تو غلط بیانی نہیں کرتے، پر آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتی ہیں۔ فرمانے لگے جس دن کی تم لگی ہوئی ہو نا میری خوشبو کا مقابلہ کر دے، مجھے پہلے دن کا ہی پتا ہے۔ تو میں نے کہا چلو زور لگا ہی لے، دیکھ ہی لیتے ہیں کہاں تک بات جاتی ہے تمہارے پاس، جتنا زور لگا لو۔ بہرحال میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کبھی نہیں لگائی۔ تو بیویاں کہنے لگی پھر بتا تو صحیح، تو ایک دلیر آدمی ہے، اور جو دلیر لوگ ہوتے ہیں وہ خوشبوؤں کے اور کپڑوں کے اور ان چیزوں میں زیادہ وقت نہیں لگاتے، ان کے تو مشن اور طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ تو مجاہد قسم کے آدمی ہیں، پر ہر وقت خوشبو آتی ہے۔ تو حضرت فرقد رو پڑے، کہنے لگے بیمار ہو گیا تھا، لاچار ہو گیا، حکیموں طبیبوں نے انکار کر دیا، وجود پر میرے آبلے نکل آئے، پھنسیاں بن گئی، ان میں پیپ بھر گئی، بیٹھ نہیں سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا۔ جب تھک گیا نا تو دروازہ رسول پہ چلا گیا، جب تھک گیا طبیبوں کا، تھکایا ستایا حضور کی بارگاہ میں، کہا محبوبہ دیکھے تو صحیح میرا کیا حال ہے۔ حضور ذرا دیکھے، چل نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، تیرے علاوہ غم کسے بتاؤں؟ کہتے ہیں حضور نے فرمایا 70 ڈھانپ لے، باقی سارے کپڑے اتار دے۔ 70 ڈھانپ لے، کہتے ہیں ٹخنوں سے لے کر ناف تک میں نے 70 ڈھانپ لی، باقی سارے کپڑے اتارے۔ حضور کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں نبی پاک نے دست مبارک اٹھایا، برف سے ٹھنڈا، کستوری سے زیادہ مہکنے والا، فرماتے ہیں پورے وجود پر میرے حضور نے دست مبارک ایک دفعہ لگا دیا، اب جدھر جدھر سے گزرتا ہوں ساری دنیا خوشبو سے بھر جاتی ہے۔ سنا ہے 14 فروری کوئی ڈے منایا جاتا ہے، اور اس میں کچھ لڑکے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل دن ہے جس میں ہم نے پھول دینا ہے کسی لڑکی کو، اظہار محبت کرنا ہے۔ ایک سنار کے بارے میں عارف رومی نے لکھا ہے کہ وہ نا اس نے بے اولاد تھا تو اس نے ایک بچہ لے کے پال لیا، تو بچہ اس کو باپ کہتا تھا، اس کی بیوی کو ماں کہتا تھا، انہوں نے لے پالک بچہ تھا، اور یہ لوگ جن کی اولاد نہیں ہوتی ترس جاتے ہیں، کئی دفعہ ترسے ہوئے لوگ تھے، بچے کو لے لیا، پالا، وہ بچے نے بھی حد کر دی فرما برداری کی، اب وہ جوان ہو گیا اور بڑا خوبصورت جوان ہوا۔ وہ سنار کہتا ہے کہ ساری زندگی میں نے صفائی میں نیکی میں گزار دی، ایک دن دکان کے پہ ایک عورت آئی تو وہ کہنے لگی یہ چوڑیاں مجھے خود سے آپ پہنا دیں۔ وہ کہتا ہے میں نے جب اس کا ہاتھ پکڑا تو میرے دل میں غلط خیال آ گیا، میں نے غلط نظریے سے اس کا ہاتھ پکڑا، اور جب میں نے اس کا وہ ہاتھ اس نظریے سے پکڑ لیا، تھام لیا، بہرحال وہ چلی گئی، لیکن وہ میرے ذہن کے اندر ناپاکی آ گئی۔ تو میں گھر گیا تو میری بیوی باہر کھڑی تھی اور رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی،
میں نے اسے کہا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ بچہ ساری زندگی فرما بردار رہا، میں نے ماں بن کے پالا، پر آج اس نے غلط ذہن سے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے اور میں تڑپ گئی ہوں، ٹوٹ گئی ہوں کہ یہ اگرچہ لے پالک تھا، کسی کا تھا، پر میں نے تو پتر سمجھ کے پالا تھا، یہ کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے میری چیخ نکل گئی، تو میں نے اسے کہا کہ یہ اس کی غلطی نہیں، یہ میری غلطی ہے، میں نے باہر آج نظر گندی کی ہے تو رب نے مجھے سزا دی، یہ مجھے سزا ملی ہے۔ تو کسی کی بہن کو پھول بھیجنا چاہتا ہے تو اگر اسی رات تیری بہن کو پھول آ گیا تو کسی کی بیٹی پر گندی نظر ڈالتا ہے تو اگر یہ تو تیرے گھر میں یہ قرض چکانا پڑا۔ وہ ایک دوست ہے تو وہ پسند کی شادی کر رہا تھا اس کے گھر میں، تو اس کی بہن نے کہا ہے اس سے، اس کی بہن نے کہا، اس نے کہا بھائی تو مرضی کی شادی کر رہا ہے، میرا ابا اپنی پگڑی تیرے پیروں میں رکھتا ہے، ماں دوپٹہ رکھتی ہے کہ بیٹے ہم تباہ ہو جائیں گے، نہ کر، اور آج اگر تیرا یہ حال ہے تو پھر مجھے بھی اجازت دے، میں بھی مرضی کی شادی کروں۔ تو وہ کانپ گیا بری طرح سے، وہ کہتا ہے یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا تو تیرے لیے اگر یہ جائز ہے تو میرے لیے کیسے منع ہو گیا؟ تو یہ کوئی مہذب قومیں نہیں جو ایسے کرتی ہیں، یہ کوئی تعلیم یافتہ ہونے کی یا گورا چٹا ہونے کی علامت ہے کہ آپ کسی کو پھول بھیجیں گے؟ شرم نہیں آتی؟ مہذب قوم اور شریف لوگ کون ہوتے ہیں؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان کا حصہ ہے، اگر تیری نظر زیادہ جھکی ہوئی ہے تو زیادہ حیا والا ہے، اس لیے یہ کوئی گند مند کسی جگہ بھی کسی شخص کو کرنے کی اجازت نہیں، ورنہ یاد رکھیں اس لیے کہ جب آپ کے گھر میں بہو بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پھر بھی آپ یہ ذوق بنائیں تو پھر پتہ نہیں کیا سوچتی ہے دنیا، کہاں رکیں گے۔ اس لیے یہ ساری رسومات ان لوگوں کی ہیں جو بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں، اور پھر طرح طرح کے وائرس ان کی زندگیوں میں آتے ہیں، پھر ان کی لاشوں سے تعفن نکلتا ہے، تعفن، اور پھر یہ حال ہوتا ہے کہ وہ دفنانے کے نہیں جلائے جانے کے قابل ہو۔ اللہ سے ڈرے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اس لیے کوئی انسان جو ہوتا ہے وہ خارجی اثر ضرور قبول کرتا ہے، اور اب چونکہ زمانہ ہے پرنٹ میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا کا، سوشل میڈیا کا، تو کسی کونے میں کوئی خبر ہوتی ہے تو وہ پھیل جاتی ہے، چیزوں کے اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ برے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ ہماری عورتیں گھروں کے اندر بیٹھی تھیں، بہت ساری چیزوں سے آگاہ نہیں ہوتی تھیں، اب وہ گھر کے اندر موجود ہیں تو بہت ساری چیزیں گھر کے اندر میڈیا کے ذریعے ان تک بھی پہنچ جاتی ہیں۔ خیر کی چیزیں پہنچنا بڑا اچھا ہے، بڑا مبارک ہے، اس سے بہتری پیدا ہوتی ہے، لیکن جب شر پھیلتا ہے نا، شرارت کی جاتی ہے، تو عورت چونکہ اپنی عقل کے لحاظ سے اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنا کہ مرد ہوتا ہے، اور ذہن کے لحاظ سے اتنی پختہ نہیں ہوتی جتنا کہ ایک مرد ہوتا ہے، تو بیچاری اس کا جب اثر قبول کرتی ہے تو وسوسوں کا شکار ہوتی ہے۔ اور پھر جس طرح آج کل جدید خواتین جدت کا لیبل لگا کے سوسائٹی میں آئی ہیں، کہتی ہیں ہم نے سیاسی، سماجی، فلاحی، ملکی، ان سب معاملات کے اندر پورا کردار ادا کرنا ہے، تو وہ چونکہ ایک حسین نعرہ لے کے آتی ہیں، تو ہماری بیٹیاں، بچیاں، بہنیں، مائیں بعض اوقات حالات کے جبر کی وجہ سے، بعض اوقات وسوسوں کی کثرت کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی طور پر اس تکلیف کا شکار ہو جاتی ہیں، اور شیطان انہیں اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ عورتوں کو بتایا جائے کہ تمہارا اصل سبق ہے کیا، تمہارا دین کے اندر کردار کیا ہے، تمہاری فضیلت کیا ہے، حقوق کیا ہے، تمہیں کتنا نوازا گیا ہے، اور تمہارا کردار بڑا شاندار رہا، عورتوں کا بڑا تابناک اور خوبصورت کردار رہا ہے دین کے لیے ہمیشہ، بلکہ جتنے لوگ دین کے لیے تیار ہوئے، عالم ہوں، مجاہد ہوں، غازی ہوں، استاد ہوں، حافظ ہوں، ان سب کو تیار کرنے والی مائیں ہیں، اور وہ پوری جد و جہد کے ساتھ بھیجتی، تیار کرتی، محنت کرتی، انہوں نے ان کی تیاری میں بھی اور آبیاری میں بھی خوب کردار ادا کیا۔ اب یہ کہ مزید آنے والی نسل میں جو ہماری بیٹیاں ہیں، ان کو ہماری جو اسلاف میں خواتین گزری ہیں، ایک تو ان کے کردار سے ہمیں آگاہ کرانا چاہیے، تاکہ بچیاں بجائے آج کی کسی جدید عورت سے جڑنے کی بجائے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے جڑیں، وہ سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سے جڑیں، وہ جو کنیزیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، حضرت ام سلیم کے ساتھ جڑیں، حضرت ام شریک کے ساتھ جڑیں، حضرت ام عمارہ کے ساتھ جڑیں، انہوں نے جڑنا ہو تو حضرت ام سلمہ کے ساتھ جڑیں، وہ ان سب خواتین کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہو۔ اور دوسرا یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ 40، 50، 60 عورتیں کسی جگہ نکل کے کوئی دھما چوکڑی کرتی ہیں
تو وہ 22 کروڑ کے ملک میں رہنے والی ہماری پاک ماؤں کی نمائندہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اس لیے دنیا ان کا چہرہ دیکھ کے، بلکہ ان کا مکروم چہرہ دیکھ کے ہمارے گھروں میں حیا کا پردہ پہن کے بیٹھنے والی عورتوں کو اس پر کبھی بھی وہ قیاس نہ کریں. الحمدللہ آج بھی مائیں پاک دودھ پلاتی ہیں تو رسول اللہ کا نام جپنے والے بیٹے پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے کوئی ایسی مایوسی، کوئی ایسی کمزوری، کوئی یہ نمائندہ نہیں ہے. یہ تو چونکہ دنیا میں ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے کہ کوئی بندہ کوئی فضول بات کرتا ہے تو میڈیا اس کو کوریج زیادہ دیتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو چند لوگ ہیں، وظیفہ خوار ہیں، خریدے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کو جان بوجھ کے لا کے یہاں مسلط کیا جاتا ہے. معاذ اللہ پاکستان کی شکل دکھانے میں کچھ اپنے اس میں ملوث ہوتے ہیں تاکہ ایک بگڑی ہوئی صورت لوگوں کے سامنے پیش کی جائے. یہ وطن ہے داتا علی اجویری کا اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا. یہ اللہ والوں کا وطن ہے، یہ حضرت محدث اعظم پاکستان کا وطن ہے. اس کے اندر اس طرح کے لوگ کس طرح پنپ سکتے ہیں؟ ان کا وجود نہیں. تو قرآن حکیم نے ہمیں کہہ دیا کہ جو بھی نیک عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تخصیص کوئی نہیں، ہو مومن مرد ہو چاہے عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مختصر سی بات ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں، انسان کے لیے جنت میں چلے جانا نا بہت بڑی کامیابی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا دیدار بھی جنت میں اور مدینے والے محبوب کا قرب بھی جنت میں نصیب ہوگا. رسول کائنات علیہ السلام کے قرب میں بھی جگہ وہی جنت میں ملے گی. وہیں سب اللہ والوں کی زیارت ہے، وہیں سب کے لیے انعامات ہے، وہیں سب کا بسیرا ہے. قرآن مجید نے کہا اصحاب الجنتی هم الفائزون، اصحاب الجنتی هم الفائزون، یہ جو جنتی ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر بات ارشاد فرمائی مسند امام احمد بن حنبل میں. حضور فرمانے لگے عورت 5 نمازیں پڑھے، اپنے روزوں کی حفاظت کرے، یعنی رمضان کے روزے رکھے. فرمایا اپنے خامند کی اطاعت کرے، نماز روزے کی پابندی کرے، خامند کی اطاعت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. تو حضور فرماتے ہیں پھر قیامت والے دن نہ اس کے لیے جنت کھول دی جائے گی، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. پھر کھول دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے. 2 ہی باتیں، ایک یہ کہ نماز روزے کا خیال کرے، خامد کی اطاعت کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، تو جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے گی نا اس کو داخلہ دے دیا جائے گا. تو عورتوں نے بڑے مضبوط ایمان کا مظاہرہ کیا ہے، مضبوط ایمان کا. پہلی مثال دیتا ہوں جناب ہاجرہ کی. حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اہلیہ ہیں. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، پھر کہتا ہوں کہ آج کل نا کاکروچ دیکھ کے، چھپکلی دیکھ کے چیخ مارنا یہ خوف نہیں، یہ فیشن ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ برگر فیملی ہے، اسے پتہ چلتا ہے یہ امیر لوگ ہیں. یعنی کاکروچ کھا جاتا ہے کہ چھپکلی کھا جاتی ہے، لیکن یہ نا جی وہ جی ہمارا بچہ چیخ مارتا ہے اس کو دیکھ کے، کیا مطلب ہے بڑا پڑھا لکھا جی، بڑی سوبر فیملی. یہ پڑھے لکھے نہیں، یہ بزدل ہونے کی علامت. کمزور پڑنا، ڈرنا، خوف کھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے توکل میں کمزوری کرنا، معاذ اللہ. مسلمان کا تو یہ نظریہ نہیں نہ ہوتا. اور مسلمان عورتوں کا ہر وقت رونا کہ نصیب پتہ نہیں کیسے ہوں گے، پتہ نہیں کیا بنے گا، میرا تو کچھ بان ہی نہیں رہا. جب بات کرنا رو کے کرنا، جب سنانا دکھ ہی سنانا. یہی حال ماں کا ہے، یہی بہن کا ہے، یہی بیٹی کا ہے، الا ماشاءاللہ کچھ اچھی بھی ہے. تو اس قدر زیادہ کمزور نظریات مسلمان عورتوں کے نہیں ہوتے. اور پھر ساری زندگی اگر یاد کرنا ہے تو دکھ یاد کرنا ہے، سکھ نہیں یاد کرنا. زندگی کے اندر جہاں کسی جگہ آزمائش آئی اس کا ذکر روز کرنا ہے، اور جو آسانی آئی ان کو بھول جانا ہے. حضرت ہاجرہ کو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چھوٹا سا بیٹا دے کے وادی غیر ذی زرعین میں چھوڑا ہے. اتنی سی کھجوریں، ایک مشکیزہ پانی کا. اس خاتون کو وہاں کھڑا کیا، دور دور تک آبادی کوئی نہیں، جنگل کا سما ہے، پرندے تک آ کے نہیں چہکتے، کوئی چیز نہیں دنیا کی. لیکن ایمان اس کو کہتے ہیں، طاقت اس کو کہتے ہیں. کلمہ پڑھنے کے بعد کھڑا رہنا اور اپنے توکل کو مضبوط رکھنا اس کو کہتے ہیں. حضرت ابراہیم واپس لوٹ رہے تھے تو جناب ہاجرہ نے ایک سوال پوچھا، بس ایک. جناب ہاجرہ عرض کرتی ہیں اللہ کے خلیل، یہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو کہ رب کا حکم ہے؟ میرے مالک کی میرے بارے میں یہی فیصلہ ہے، یہی رضا ہے، یا آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو جناب خلیل علیہ السلام فرمانے لگے ہاجرہ نہیں،
یہ رب کا فیصلہ ہے, یہ اللہ کی رضا ہے. تو آپ کو بخاری میں یہ لفظ ملیں گے, جناب حاجرہ کہنے لگی پہلے آپ فکر نہ کریں, اگر رب کا یہ حکم ہے تو پھر میرا رب ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. یہ مضبوطی ایمان کی, یہ مضبوطی, رب پھر ہمیں کبھی ضائع. اور میرے ملت کی بیٹیوں اور بہنوں, ساری امیدیں خامد سے کیوں لگاتی ہو؟ ساری امیدیں بیٹے اور بھائی سے کیوں لگاتی ہو؟ ساری امیدیں دنیا سے کیوں لگاتی ہو؟ اس طرح کرو, اپنی ساری امیدیں اپنے رب کے ساتھ وابستہ کرو. رب کی رضا پہ, رب کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھو. اگر تم یہاں ٹھہر گئی نا تو تمہارے پھر آنسو بہیں گے ضرور پر اللہ کی بارگاہ میں, پھر تمہاری دعائیں کے لیے ہاتھ اٹھیں گے ضرور پر اس کا کرم طلب کریں, پھر کمزور باتیں نہیں کرو. اس طرح ایمان عورتوں کا مضبوط تھا. اسی طرح ہماری جو اسلاف میں خواتین گزری ہیں صحابیات, ان کا نا تبلیغ کا جذبہ بھی بڑا مضبوط تھا, بڑا مضبوط تبلیغ کا جذبہ. حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ بنو عامر سے تعلق رکھتی تھی, پر مکے میں آئی ہوئی تھی. گھر گھر جا کے رسول اللہ کا دین بتاتی. ان دنوں میں نہیں جن دنوں میں پھول پھینکے جاتے ہیں تبلیغ کرنے والوں پر, جن دنوں میں نعرے لگتے ہیں ان دنوں میں نہیں, ان دنوں میں جب چھپ چھپ کے لوگ دین کی بات کرتے تھے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لوگ بیٹھ کے دین سیکھتے تھے. یہ خاتون, مجھے آج کہہ لینے دیں یار, مجھے کہہ لینے دیں. ووٹوں کی ضرورت ہو تو عورتیں گھر گھر چلی جاتی ہیں, ایک سیٹ کی ضرورت ہو تو بیویوں کو گھر گھر بھیج لیا جاتا ہے. یہ دیکھو, یہ ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابیات کا, یہ کمال ہے کہ گھر گھر وہ بھی گئی ہیں پر ووٹ کے لیے نہیں, رسول اللہ کے دین کے لیے, رسول اللہ کے دین کے لیے. گھر گھر حضرت ام شریک جاتی, جا کے نا, اور وہ طریقہ تھا نا, عورتوں کو قائل کرتی. بڑے کٹھن حالات تھے اسلام پر, اعلانیہ کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. حضرت ام شریک کہتی ہیں میں عورتوں کو بلاتی, کہتی میری بات سنو. جب وہ قریب آتی تو میں نے نبی پاک کا دین بتاتی, سائیڈ پہ کر کے کونے میں نہ تھوڑا تھوڑا, یار آپ ذرا اس کا لطف تو لیں, اس کا ذائقہ تو دیکھیں. حضرت ام شریک کہتی ہے میں گھر گھر جاتی بتاتی. تو کافروں کو پتہ چل گیا کہ یہ تبلیغ کرتی ہے. انہوں نے مجھے بلایا, کہنے لگے تیرے برادری اور قبیلے کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے قتل کر دیتے, اب ہم تجھے واپس بھیجتے ہیں. چند مردوں کو میرے ساتھ کیا, مجھے گھوڑے اور اونٹ کی ننگی پشت پر باندھ لیا. ننگی پشت پر لمبا سفر کرنا مشکل ہوتا ہے, پسینہ آئے, بڑی تکلیف ہوتی ہے گھوڑے پر بیٹھ. اب وہ کوئی کجاوا نہیں, کوئی چیز نہیں, اسی طرح باندھ کے لے گئے. اور فرماتی ہیں کہ 3 دن اور 3 راتوں کا وہ سفر تھا. رستے میں وہ خود چھاؤں میں بیٹھتے اور مجھے باندھ کے دھوپ میں ڈال دیتے. 3 دن میں نے زمین پر چلنے والی کسی چیز کی آواز نہیں سنی, لیکن وہ جب جب نبی پاک کے دین کی بات پوچھتے تو میرا کلیجہ خوشی کے ساتھ ٹھنڈا ہو جاتا, آنکھیں کھل جاتی اور میں کہتی کیا بات ہے میرے نبی پاک کے دین کی. اس کیفیت میں بھی وہ تبلیغ کی لذت اپنی جگہ موجود. حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک جگہ انہوں نے مجھے لٹا دیا باندھ کر, پیاس بڑی شدید تھی, پانی پینے کو دیتے نہیں تھے, روٹی کھانے, ایک عورت کی بات کر رہا ہوں, یہ خاتون کی بات کر رہا ہوں. آج کل تو ہمارے بچے شام کو سالن ٹھیک نہ پکا ہو تو موبائل توڑ دیتے ہیں. یہ قوم نہیں میدانوں میں جا سکتی, جہاد نہیں کر سکتی. خاتون کہتی ہے کہ شدید پیاس تھی اور مجھے باندھ کے لٹایا ہوا تھا. مجھے جب تکلیف بڑھ گئی تو اچانک میں نے دیکھا پانی کا ایک ڈول برآمد ہوا ہے. میں نے اس سے تھوڑا سا پی لیا, پر طلب ابھی باقی تھی. وہ پھر آ گیا برتن, میں نے پھر پیا. طلب ابھی باقی تھی, پھر برتن آ گیا. امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے حلیۃ الاولیاء میں, فرماتے ہیں 3ری دفعہ وہ پھر بھرا ہوا ڈول پورے کا پورا آ گیا. اب میں نے پیا بھی, اپنے کپڑوں پہ بھی چھڑکا. جب وہ سارے بیدار ہوئے تو مجھے آگے کہنے لگے کہ تو نے ہمارا پانی استعمال کیا ہے. فرماتی ہے پھر انہوں نے اپنے برتن دیکھے, مشکیزیں دیکھے تو بھرے ہوئے تھے. میرے قریب آ کے کہنے لگے یہ پانی کہاں سے آیا؟ تو میں نے کہا تم ابھی میرا عقیدہ نہیں سمجھے, یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے, میرے رب نے مجھے دیا. فرماتی ہے مجھے باندھ کے لے جا رہے تھے, پر جب میری بات سنی نا تو بول کے کہنے لگے ہمیں سمجھ آ گئی ہے, تیرا دین ہمارے دین سے بہتر ہے, تیرا عقیدہ ہمارے عقیدے سے بہتر ہے. اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ وہ باندھ کے لے جا رہے تھے, پر یہ کمال دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مدینے والے کے غلام بن گئے. السلام علیکم. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.